بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم، بد نظری۔ انسانی آنکھیں جب بے لگام ہو جاتی ہیں تو اکثر فواحش کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ اسی لیے محققین کے نزدیک بد نظری ام الخبائث کے مانند ہے۔ ان دو سوراخوں سے ہی فتنے کے چشمے ابلتے ہیں اور ماحول و معاشرے میں عریانی و فحاشی کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام نے ان دو سوراخوں پر پہلا بٹھا دیا۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حسن و جمال ہے کہ ہر مومن کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا، نہ ہی غیر محرم پر نظر پڑے اور نہ ہی شہوت کی آگ بھڑکے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اصولی بات ہے کہ نپ دا ول ان دا بڈ، برائی کو ابتدا ہی میں ختم کر دو۔ عام مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں بے قابو ہوتی ہیں ان کے اندر شہوت کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، حتیٰ کہ انہیں فحاشی کا مرتکب کروا دیتی ہے۔ نظر کی حفاظت سے متعلق آیات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اس کی جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت مومنین کے لیے ایک مکمل پیغام ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں تادیب، تنبیہ اور تحدید کا بیان ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تادیب۔ آیت کے ابتدائی حصے میں تادیب ہے۔ مومنین کو ادب سکھایا گیا ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں ان سے اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ بندوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ اپنے آقا کی فرما برداری کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غض بصر ابتدا ہے اور حفاظت فرج انتہا ہے، گویا یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ پس جس کی نگاہ قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں۔ تنبیہ۔ ذالک ازکیٰ لہم میں تنبیہ ہے کہ غض بصر کا فائدہ یہ ہے کہ دلوں میں پاکیزگی آئے گی، گناہ کا وسوسہ ہی نہیں پیدا ہوگا، اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے، عبادت میں یکسوئی نصیب ہوگی، نفسانی، شیطانی، شہوانی وساوس سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر اس ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو بد نظری کی وجہ سے سکون قلب سے محروم ہو جائیں گے، دل میں حسرتوں کی بھرمار ہوگی، فتنے میں پڑنے کا اندیشہ قوی ہوگا۔ تحدید۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون میں تحدید ہے، پروردگار عالم کی طرف سے تنبیہ ہے کہ اگر بندوں نے اس ہدایت کی پرواہ نہ کی تو یاد رکھے کہ اللہ رب العزت غافل نہیں، وہ ان کی تمام کارروائیوں سے واقف ہے، وہ نافرمانوں سے نمٹنا اچھے طرح جانتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر اسلام نے مردوں کو واشگاف الفاظ میں اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے تو عورتوں کو بھی فراموش نہیں کیا، چونکہ مرد اور عورت دونوں کا خمیر ایک ہی ہے، لہذا عورت کی فطرت میں شہوت رکھی گئی ہے۔ ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ ایمان والیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ان دونوں آیات کا لب و لہجہ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ آنکھوں کی بیبا کی شہوت میں انتشار اور شرمگاہ میں ابھار پیدا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں انسانی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شہوت کھلی آنکھوں کے باوجود انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ انسان گناہ کا ارتکاب کر کے لذت اور رسوائی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔
شہوت کے معاملے میں جو حال مردوں کا ہے کم و بیش وہی حال عورتوں کا ہے. عورتیں عموماً جذباتی ہوتی ہیں، جلد متاثر ہو جاتی ہیں. ان کی نگاہیں میلی ہو جائے تو زیادہ فتنے جگاتی ہیں، لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم علیک وفقک اللہ وإیانا بحفظ العین فإنہ سبب کل فتنۃ وآفۃ. پھر تو آنکھ کی ضرور حفاظت کر. اللہ تجھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہر فتنے اور آفت کا سبب ہے.